تھینک یو. اچھا اب یہ بھائی یزید بھی بڑا معصوم اور بڑا چنگا بندہ آپ نے بنا دیا، اور امیر معاویہ کو تو دہشت ہے حضرت علی سے بھی وہ سب کچھ. تو یہ سب ماشاءاللہ نیک اچھے لوگ اور بڑے نظم اجتماعی سیاست کو بھی سمجھنے والے دیندار بھی تھے. دوسری طرف ایک شخص ہے جو بضعۃ منی، ان کے جسم میں خون پیغمبر کا ہے. مولا کائنات امام المتقین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی انہوں نے پرورش کی. سیدہ کائنات فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود سے جنہوں نے دین سب کچھ سیکھا کہ پیغمبر کے شانوں پہ اور ان کی گودوں میں پلنے والا وہ شخص بے دردی کے ساتھ جو قتل ہوا، تو اس نے ایک بڑے معصوم سے خلیفہ اور بڑے اچھے سے شریف النفس انسان نے یہ حرکت کیوں کی؟ یہ کیسے ہوا یہ؟ دیکھیے یہ جو جذباتی باتیں ہیں اس قسم کی، کوئی کسی کے خاندان کا بیٹا ہونا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ کہ حضرت حسین جو تھے وہ کوئی ہاں برے انسان تھے، میں نے یہ ٹھیک ہے، بات نہیں بالکل آپ نہیں کہی. نہیں نہیں، میں آپ ایک صرف بات یہ کہہ رہا سمجھانا ہوں چاہ رہے ہیں، اصولی بات ٹھیک ہے. بالکل کوئی کہ اس کو اتنا اس منفی میں فرق نہیں پیدا لے گا. ہو جاتا ہے. اب یہ بات رہ گئی کہ حضرت حسین جو تھے انہوں نے کیا کیا. ایک بہت اچھا انسان ایک بہت غلط کام، غلط اقدام، غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، بس اتنی سی بات. انہوں نے وہ اچھا. وہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے جو بھی اقدام کیا ہے وہ دین کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. رسول اللہ کیا صلی کیا اللہ انہوں علیہ نے وسلم، مثلا، یعنی کہ یعنی خلیفہ رسول نہیں اللہ کی، تسلیم کیا؟ جی آپ چلے آپ خود اپنی تفصیل بتائیں نا، تحقیق جو آپ کی ہے اس پہ. دیکھیے کہ یزید بن معاویہ کی ہاتھ کے اوپر تمام کے تمام مسلم کمیونٹی نے اتفاق رائے کر لیا تھا کہ وہ خلیفہ بنے گا، اور تمام صحابہ جو سینئر صحابہ موجود تھے ان سب نے اس پر اتفاق کر لیا تھا. تو اب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے اور پھر کوئی شخص آ کر اپنی خلافت کی دعوت دے تو پھر تم اس کو قتل کر دو. اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر ان دونوں نے اپنی متوازی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی تو صحابہ نے ان دونوں کو انہی حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ اپنی اس اقدام سے باز آ جاؤ اور مسلمانوں کے اندر افتراق اور تفریق پیدا نہ کرو. اور ٹھیک. مسلمانوں کا کلمہ جمع ہو گیا ہے، اس میں اب خانہ جنگی کی دعوت مت دو اور اپنے امام کی بیعت کو مت توڑو. یہ الفاظ ہیں صحابہ کے جن کے تمام حوالے کتب تاریخ میں موجود ہیں، جس کو میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. تو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر ان دونوں کا جو اقدام تھا اپنی متوازی خلافت قائم کرنے کا، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے قائم ہو جانے کے بعد، یہ دین کے اصولوں کے مطابق نہیں تھا. ٹھیک. اور اس کی سزا پھر بالکل صحیح ملی، ظاہر سی بات ہے جب آپ باغی بنیں گے معاشرے ریاست کے تو ایسا ہی ہے. وہ پھر ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اس میں جو ابن زیاد نے اوور ایفیشنسی دکھا کر بات کو اتنی بڑی ٹریجڈی اس نے قائم کر دی، اس کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بغیر بھی معاملات کو سنبھالا جا سکتا تھا. چنانچہ جب یزید کے علم میں یہ بات آئی کہ ابن زیاد نے حسین کو شہید کروا دیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی، تو اس نے اس پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ اگر حسین میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے ساتھ معاملہ اور طرح سے کرتا. اور اسی کی وصیت کی تھی حضرت معاویہ نے کہ عراقی لوگ ضرور حسین کو تمہارے مقابلے پر لا کر چھوڑیں گے، اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائیں تو درگزر سے کام لیں. اچھا، یعنی آپ یہ فرما رہے صاحب کہ آپ کی تحقیق یہ ہے، یعنی میں نے جو شروع میں تمہیدی اس میں کہا تھا کہ اس کی اتنی تعبیرات ہے کہ امام نے یہ کیوں کیا، امام حسین نے. یعنی اگر ہم خروج والے بھی لے لیں کہ انہوں نے ایک برسر اقتدار حکمران یا حاکم کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی یا خروج کیا تھا ان کے تصور کے مطابق ان کا، یعنی ہم اس وقت شیعہ تصور امام عصمت اور معصوم اور منصوص والی بات نہیں کر رہے. ہم ایک تاریخ اور جو ایک جمہور کا نقطۂ نظر سے، کیونکہ اس تصور میں تو پھر یہ ساری چیزیں بیٹھتی ہی نہیں نا. وہی امام منصوص بھی ہے خدا کی طرف سے متعین اور معصوم بھی ہے، ان سے تو غلطی اور یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو ہم فی الحال چھوڑ کے بات کریں. تو اس کے اندر یہ کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سراسر
یزید کو ہٹا کر خود برسر اقتدار آنے کی تحریک تھی، آپ یہ لے رہے ہیں؟ جی جی ہاں، ٹھیک، بالکل ایسے تو ہی تھا۔ اس اچھا، تو اس کے لیے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیوی کو اور ان لوگوں کو لے کے، مطلب ان کو تو کوئی باہر، ان کو تو پتا تھا بھائی میرا کس سے پالا پڑنے والا ہے، اور ان کے والد نے بھی حضرت علی کو جس طرح سے رکھا سارا کچھ، تو وہ تو پوری تیاری سے ان کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، وہ تو چھپ چھپا کے بچوں کو، فیملی کو لے کے جا رہا، تو وہاں پر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ وہ وہاں پہ شفٹ ہو رہے تھے، شفٹ ہو رہے تھے، منتقل ہو رہے تھے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لا کے، تاکہ اچھا، جو ہیں وہ اہل کوفہ کو مکمل طور پر یقین آ جائے کہ یہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تو اب ہمارے درمیان ہی رہیں گے، اور یہیں پر ان کا یہ سارا سلسلہ بنے گا۔ چنانچہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اس لیے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بیوی بچوں کو، یعنی یہ جو عام تصور ہمارے یہاں ایک بنتا ہے اس کی پولیٹیکل اور انقلابی تفسیر کے مطابق، کہ امام حسین کو جو اتنے خطوط آئے اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ بھئی کوفہ کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ میرے استقبال کے لیے، اور جیسے مشرف کو غلط فہمی ہوئی کہ کسی نے کہا بھئی میں نے تو رجسٹر میں اتنے لاکھ لوگ میرے نام پہ، تو جب ایئرپورٹ پہ اترے تو ادھر کوئی بندہ نہ بندے دی ذات، تو آپ یعنی امام حسین کو جو خطوط آئے سرداران کوفہ فلانا سب کی طرف سے، اور جو ان کے ہمدرد وہاں پہلے موجود تھے حضرت علی اور اس طرح ایک پورا سلسلہ، تو حضرت حسین کو یہ تھا کہ میں وہاں پہنچوں گا اور وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ میرے ساتھ ہوں گے، تو میں نے پھر بغاوت کر کے یا خروج کر کے، چلو بغاوت پھر دوسرے منفی معنی میں چلا جائے گا، ہم نے اس حکمران کو ہٹانا ہے، یہ ان کا پورا منصوبہ تھا، آپ کی تحقیق یہ کہتی ہے؟ جی بالکل یہی تھا ان کا منصوبہ۔ حضرت حسین نے اپنے اقدام کی کوئی توجیہ، کوئی جواز پیش نہیں کیا، ان سے کچھ بھی منقول نہیں ہے کہ وہ ایسا یار کرنے کیوں جا رہے تھے۔ ڈاکٹر جی صاحب وہ ہاں اتنی، ابھی جعفر عاملی صاحب لبنان کے اتنے وہ جو ایک عالم، ان کی 25 یا 55 50 جلدوں میں آپ نے دیکھی وہ خطبات حسین اور موسوعہ حسینی، تو یہ سارے مطلب کہانیاں ہیں آپ کے، ان سے کوئی فن کل جو اس میں وہ کہتے ہیں لم اخرج بطرن ولا عشیرن، میں تکبر کے لیے نہیں، وہ اس کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے جد کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور یزید شارب الخمر ہے، یہ ساری روایت آپ پر مانے کہ سب اہم ہی ہیں؟ یہ بالکل ہے، بنیادی ماخذ میں ہی نہیں ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے، نہیں، تو بعد بنیادی کے ماخذ میں ادوار، بہت سی چیزیں نہیں ہوں گی نا، تو آپ صرف اتنا زیادہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب بہت سی چیزیں نہیں ہوں مطلب گی؟ اچھا دیکھیے، ابن کثیر تک تو ہے نہیں، تو پھر بعد میں کب پیدا ہوئی ہیں؟ آج ابن کثیر کے ہاں بھی اس طرح کے امام حسین سے کوئی کوئی اس چیز طرح کی نہیں ہے، چیزیں نہیں، اور جو کوئی شیعہ منقول نہیں۔ تاریخ اس وقت موجود ہے کیا، تو اس شیعوں کی کیا تاریخ ہے؟ شیعوں کی کوئی کتاب تھی تاریخ کی ابن کثیر کے دور تک؟ جی ہاں، یعقوبی کی تاریخ میں بھی ایسی کوئی چیز، بڑی چیز نہیں ہے۔ اب اچھا، مجھے بتائیے کہ یہ میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، شدید فاسق اور فاجر ہے، یہ ساری چیزیں نہ جانے کون سی صدی میں جا کے پیدا ہوئی ہیں، ابن کثیر تک کو اس کا علم نہیں ہے۔ اب بعد میں یہ کہیں جا کے یہ پیدا ہوئی ہیں تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ چلے باہر، میرے تو اس پہ اس طرح سے تحقیق نہیں ہے، اگر کوئی سننے والا یا وہ اس کا جواب دینا چاہے، یا وہ کوئی اس طرح کی چیز کو موجود ہو، بنیادی، تو لازمی اس میں ایک ہی تشریف لائے۔ سوال ہے، ہاں، ایک ہی سوال ہے، بنیادی ماخذ میں سے دکھائیں، بعد میں تو کہانیاں تو کہانیاں بنتی چلی گئی ہیں۔ صحیح، جی تو پھر کوئی اس کا، ایسی اس میں چیز۔ ہاں، اور دوسرا آپ یہ فرما رہے کہ جو عام ایک شیعان معاویہ یا ہمارے ہاں اس طرف کے لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ بھئی یزید تو بالکل نہیں چاہتا تھا، اور قتل ابن زیاد نے اپنی زیادہ وفاداری دکھانے یا کوئی اور مسئلے کو جس سے یہ سارا کچھ کر دیا، اور امام حسین کی طرف یہ جو منسوب ہے یہ آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھئی مجھے یا تو یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، یا مجھے مدینہ جانے دو، اس طرح کی بھی انہوں نے ساری پیشکشیں کی؟ اس پیشکش کا ذکر تو سبھی نے کیا ہے کہ حضرت حسین نے جب یہ دیکھا کہ بازی پلٹ گئی ہے اور جو ہیں وہ لوگ نہیں ان کے ساتھ نکلے، اگرچہ صحابہ نے ان کو اس بارے میں متنبع کیا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، ان کی پوری تاریخ یہی ہے، مگر حضرت حسین نے نہیں مانا۔ پھر جب وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ وہ نہیں سامنے آئے اور سرکاری فوج نے اپنی رٹ بحال کر لی ہے، تو اب انہوں نے واپسی کی جو واپسی چاہی، اور اس کے لیے ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ انہیں واپس جانے دیا جائے، کئی موقعوں پر انہوں نے فوج سے کہا کہ مجھے واپس جانے دو، یا مجھے دمشق میں یزید کے پاس جانے دو، یا پھر مجھے سرحدوں کی طرف کسی سرحد میں نکل جانے دو، تو لیکن وہ انہوں نے ان کی نہیں مانی، انہوں نے کہا، تو ابن اس پہ زیاد نے کہا جب ابن تک میرے ہاتھ، اچھا اچھا، ابن زیاد کہہ رہے تھے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے یعنی ہاتھ پہ گورنر بیعت ہونے کرو گے تو پھر میں جانے دوں گا، اس پر پھر لڑائی ہو گئی تھی۔
تو حضرت حسین ضدی ہو گئے، انہوں نے کہا تاڑے ہاتھ دو پہ کیوں کرو، مطلب انہوں نے پنجابی میں تو نہیں کہا ہوگا لیکن عربی میں حضرت یہی کہا حسین، ہوگا ہاں، کہ اس کو انہیں غصہ آ گیا کہ بھائی اپنا میں ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کروں. تو بس جو بھی بات ہوئی ہوگی، اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس پہ جھگڑا ہوا اور اس پہ ان کی شہادت ہو گئی. صحیح. تو اس کے اندر مطلب آپ لوگوں کا یا آپ کا جو تحقیق اور جو ان چیزوں کو پرکھنے کا پیمانہ یا معیار ہے، اس کے حساب سے امام حسین ہی غلطی پر تھے، وہ جی، باغی بن کے اس میں نکلے تھے، اور نظم اجتماعی کو خراب کرنا تھا انہوں نے. اگر ان کو یہ جتھا مل جاتا کوفہ سے تو وہ غلطی پر تھے، اور جو ریاست نے اپنے رٹ قائم کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا. جی ہاں، یعنی ان کو اگر بالکل ابن ایسے ہی زیاد بات. قتل نہ کرتا، قیدی بنا لیتے کوئی اور، تو زیادہ بہتر ہوتا، کچھ چلو زیادہ خون نہ بہتر ہوتا. ہوتا، یہ سارا آپ یہ ہاں، فرمائیں گے. لیکن چونکہ اس نے جی قدر کر دیا تو اس کے اندر، یعنی جیسے آج کوئی ریاست کے خلاف کوئی جتھا اٹھ جائے اور ریاست اس کو سر کچل دے، تو آپ اسی طرح کہیں گے کہ بھئی یہ تو مطلب ہونا ہے جی اور اسی بالکل. طرح ہی ہوگا. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کوفہ کی پوری تاریخ ہی یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ریاستوں کے خلاف اٹھتے رہے. خود حضرت علی کے خلاف کوفہ والے اٹھ گئے تھے، جن کو خوارج کہتے ہیں. تو حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے ساتھ وہی کیا جو ریاستیں کرتی ہیں. تو حضرت علی نے ان کے ساتھ بھی قتال کیا تھا، ان کو مارا تھا. تو ابھی بھی کوفہ والے جو تھے وہ ہر وقت اٹھتے ہی رہتے تھے، اور وہ کبھی بھی نچلے صحیح. نہیں بیٹھے. صحیح. تو انہوں نے ارے اس بس دفعہ حضرت ٹھیک. حسین کو استعمال کرنا چاہا، اور اس کا نتیجہ بھی وہی نکلا جو نکلتا ہوتا ہے انفارچونیٹلی. صحیح. ارے تو بس آخری، سوری میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، آپ کی بہت نوازش ہے اس پہ. یہ جو ہمارے ہاں آپ ایک کیونکہ ملتا ہے، جو دو پوائنٹ میں نے ہاں بتائے تھے ان پہ میں. وہ میں نے لکھ کے رکھے ہے کہ وہ تو وہ میرے سوال نہیں ہے نا، وہ تو آپ کی طرف سے، تو میں نے اس لیے اچھا، ہمارے یہاں جو ایک پوری تاریخ یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے ہمیں ایک دو چیزیں نظر آتی ہے کہ روافظ، جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان کو صحابہ سے، شیخین سے یعنی خلفائے ثلاثہ سے، اور اس وقت دوسرے لوگوں سے ان کو بہت شدید قسم کی نفرت تھی، اور وہ لعن طعن کئی. دوسرا ہمارے ہاں ملتے ہیں نواسب، جن کے بارے میں یہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ یہ وہ ان کے مقابلے پہ وہ تھے جو اہل بیت کو ڈیگریڈ کرتے تھے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، یا اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، جس کو سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں، آپ لوگ نہیں مانتے، یعنی بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد، یعنی ازواج کو وہ لوگ چلو شیعہ شامل نہیں کرتے، لیکن اہل سنت ازواج کو شامل کر کے، میں اس پس منظر میں بات کروں، تو ان کو ناصبی کہا گیا کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے. اور اس طرح جب یزید یا ان سے تقابل کی بات آئے تو اہل بیت کو ہی غلطی پہ ٹھہرائے، تو ان کو ناصبی کہا گیا. اور اہل سنہ والجماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم چونکہ اعتدال والے، یعنی ہم نہ صحابہ سے بھی ہم محبت کرتے، اہل بیت سے بھی، اور ہم کسی کو رفض نہیں کرتے. تو یہ اصطلاحات اور اس تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کے اوپر جو الزام ہے کہ آپ لوگ ناصبی ہیں یا آپ لوگوں کا رجحان ناصبیت کی، تو اس تو بالکل آپ لوگ اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس میں میرے خیال سے نہیں. نہیں، اس لیے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو کسی گروہ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں جب ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. نہیں تو آپ ہمارے لوگ تو کچھ اپنے آپ نے نتائج. حضرت علی، حضرت حسن حسین، سب میں اپنے اہل بیت کو ہی غلطی پہ ٹھہرا دیا نا، جو پیغمبر کی اور آل اور اولاد کو ہی، اور اس کے مقابلے پہ بنو امیہ اور ان کے آپ لوگ کے تو وہ ٹھیک چل رہے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان سے کوئی ناؤز باللہ بغض ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اصول کو دیکھ رہے ہیں ہم. دین کا اصول یہ ہے کہ نظم اجتماعی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اور اگر نظم اجتماعی قائم نہ رہے تو پھر کسی جتھے کا حصہ نہیں بننا. یہ دو اصول ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول نے دے دیے. تو اب یہ ہے کہ جب ان اصولوں کی روشنی میں ہم لوگوں کے اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ایکشنز کو دیکھتے ہیں، اس پہ پرکھتے ہیں، تو پھر غلط اور صحیح کا فیصلہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت طلحہ اور زبیر نے جو اقدام کیا، وہ اگرچہ ان کے اجتہاد میں اس کی گنجائش موجود تھی، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو ساری احتیاطوں کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا تھا. اور اسی صحیح. بنا پر اپنے اپنے اقدام کے نتائج کو دیکھ کر وہ بعد میں انہیں احساس ہوا تھا کہ ہمیں اس طرح سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. جب قعقاع بن عمرو نے آ کے کہا کہ آپ نے جتنے بھی بندے مارے ہیں، 400 بندے مارے ہیں، تو 4000 بندے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد انہیں بھی احساس ہوا تھا کہ پوری طرح احتیاطوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. تو میں نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو میرا مقصد تو صرف اصولوں کی روشنی میں جو دین ہمیں دیا کس لیے گیا ہے، کہ ہم اس میں اس کے اصولوں کی روشنی میں غلط اور صحیح کا فیصلہ کریں.
تو یہ مجھے کبھی یہ موقف سمجھ نہیں آیا کف لسان والا، کہ جس میں آپ نے سب کو صحیح قرار دے دینا ہے اور کسی غلط و صحیح کا فیصلہ نہیں کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ بھئی بات کیا ہے، اور اسی کنفیوژن کا نتیجہ ہے کہ کبھی کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا۔ پھر آپ اپنے ہر اقدام کے لیے ماضی سے ایک نظیر اٹھا کے لے آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اگر حکومت کا مطیع ہو رہا ہوں تو اس کی نظیر وہ ہے، اور میں حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں تو اس کی نظیر جو ہے وہ حضرت حسین۔ تو اسی نہیں لیے تو اس میں دیکھیے کہ ہر گروہ اٹھتا ہے، نظم اجتماعی کو چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے میں حسینیت کے راستے پہ ہوں، اور جو خلافت جو حکومت ہے وہ یزید ہے۔ تو نہیں تو یہ ڈاکٹر ایک صاحب میں ہوں، سوری میں نے ہوں، آخری سوال کہا تھا، ہوں۔ لیکن یہ چلو زمینی میں بنا لیتا ہوں اس کو، کہ یہ آپ کو کون سے دین کے ایسے اصول ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو مل گئے ہیں جس کے اندر جب آپ پرکھنے پہ آتے تو معاویہ ان کا خاندان بنو امیہ تو پاک بہتر ہے، اور اہل بیت اور وہ بیچارے، حالانکہ حضرت علی اور معاویہ کے اس میں آپ نے خود بھی اقرار کیا نا کہ حضرت کہ وہاں پر دارالخلافہ کے اندر ان کو حکمران چن لیا گیا تھا بس، لیکن وہاں پر میں بھی نے آپ نہیں نے علی اعتراض ہی کیا۔ کے اندر مسئلہ نکالا کہ نہیں اچھا، نہیں مطلب امیر معاویہ خلاف کا مطالبہ یہ امیر معاویہ کا میں سوری معاویہ کا مطالبہ یہ تھا نا کہ بھائی علی اگر قاتلین عثمان کو پکڑ کے ان کو لٹکا دے قصاص تو ہم خلافت بیعت کر لیں گے، ان کو یہی مسئلہ تھا نا، تو یہ تو جو آپ ایسے دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے نا بہانہ ہی تھا نا، یعنی بہانہ یہ تھا اور اقامہ وہ تھا جو ہمارے ایک دھارا بن گیا تو یہاں پر ایسے نہیں ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں نا آپ کا رجحان یا آپ لوگوں کا رجحان امیر معاویہ کی طرف ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ بات، یعنی ایسے کیا اصول آپ لوگوں کو مل گئے جس کے اندر ہمیشہ یہی لوگ صحیح ہوتے ہیں، ادھر اولاد علی اور یہ لوگ غلطی پہ ثابت، یا چلو آپ کوئی دیکھیے، ایسے اس پوری تحریک میں ایک جگہ بتا دیں جہاں پر علی اور اولاد علی نے بھی کوئی بےچارے صحیح موقف پہ کھڑے ہو، ہے کوئی ایسا؟ جی آپ جی بالکل، زین العابدین کا اچھا قصہ ہے کہ وہ یزید کی اچھا بیعت پر قائم رہے، جب واقعہ ہرا ہوا تو وہ یزید کی بیعت پر قائم رہے، اور اس بنا پر ان کے ساتھ کوئی ان کے گزن بھی نہیں پہنچی تھی۔ یا خود امام حسن کو بھی آپ لے لیں گے، انہوں نے صلح کرنے کا ہاں، کیا؟ سب سے اہم تو حضرت حسن، کہ جو اور کہ دیکھیں میں نے آپ ہر کو ہر خواہ دے موقع دیا یہ، ہر موقع پر ان کا جو نظریہ تھا یا ان کی رائے تھی وہ دین کے اصولوں کے عین مطابق اور اپنے دور کی سیاسی بصیرت کے عروج پہ تھی۔ صحیح، ٹھیک